مثال کے طور پر نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہادن یا ہادیون یعنی ہدایت دینے والا بتایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو عام لہجے میں ہاد یا ہادی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں تو کوئی رتی برابر بھی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے ہدایت عطا فرمانے کا ذریعہ بنایا، اور ان علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ صفت رکھی کہ ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذریعے ہدایت پھیلے۔ لیکن کیا وہ بذات خود ہاد یا ہادی تھے؟ کیا وہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت اور مشیت کے بغیر کسی کو ہدایت دے سکتے تھے؟ اس کا جواب کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب ہمیں میسر کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک میں ہی اس کا جواب ہے۔ توجہ سے، غور سے، تحمل سے اور تدبر کے ساتھ سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 33، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 اور 23، اور سورۃ غافر کی آیت نمبر 33۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 186۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد آپ لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں، اور لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 282۔ اور یہ معاملہ بھی یقینی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خواہش کے باوجود بھی ہر کسی کو ہدایت نہیں ملی۔ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اے محمد اگر آپ لوگوں کو ہدایت ملنے کی شدید خواہش بھی کریں تو بھی بے شک اللہ اسے ہدایت دینے والا نہیں جو گمراہ ہو، یعنی جو جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی اختیار کیے ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ النحل اور آیت نمبر 37 ہے یہ۔ اور ابھی جو آیت آپ کو سورہ بقرہ کی سنائی، اس میں یہ معاملہ اور زیادہ واضح ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد آپ لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سارے ہی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اپنی سنت مبارکہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے۔ سورۃ الانبیاء آیت 73 اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں سے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں میں سے جن کو یہ صفت عطا فرمائی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے، یعنی سابقہ امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان میں سے جنہیں چاہا امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر مکمل ایمان رکھتے تھے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 24۔ ہم جس معاملے کا، جس مسئلے کا اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان جو میں اب آپ صاحبان کو سنا رہا ہوں، سنانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، جس کے بعد کسی تعویل، کسی فلسفے کی بھی گنجائش تک نہیں رہتی۔ سنیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے محمد بلا شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہی اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت پانے والوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔
دیکھیے میرے محترم سامعین، ابھی ابھی بیان کردہ آپ کو سنائی گئی ان تمام ہی آیات مبارکہ سے اور ان جیسی کئی دیگر آیات شریفہ سے اور آغاز میں بات کے شروع میں بیان کی گئی احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ، یہ معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہدایت دیے جانے کا ایک ذریعہ تھے، نہ کہ وہ خود اپنی چاہت کے مطابق کسی کو ہدایت دے سکتے تھے۔ لہٰذا جب ان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہاد یا ہادی ہونے کی صفت کا ذکر کیا جائے تو یہ یاد رکھا جائے کہ اس صفت کی بنا پر ہم انہیں یہ نام نہیں دے سکتے، بلکہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ایک صفت کے طور پر ذکر فرمایا ہے ہاد اور ہادی، ہمیں بھی انہیں علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت کے طور پر ہی یہ ماننا، کہنا اور لکھنا چاہیے، یعنی ان الفاظ کو، ان صفات کو صفت کے طور پر ہی ماننا، کہنا اور لکھنا چاہیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کے لیے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو ہادی بنایا، اور جن کے لیے نہ چاہا تو وہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ دیکھ کر بھی، ان کی زبان شریف سے اللہ کے دین کی دعوت سن سن کر بھی کافر کے کافر ہی مر گئے، مشرک کے مشرک ہی مر گئے، اور آج تک ایسے ان گنت لوگ ہیں جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بیان کردہ ہدایت کو سن کر یا پڑھ کر یا دونوں ہی ذرائع سے جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے اپنے فلسفوں، سوچوں، فکروں، مذہبوں، مسلکوں، پیروں، مرشدوں، حضرتوں، سرکاروں، جماعتوں، مبلغوں، مولویوں اور مولاناؤں کے بتائے ہوئے، سنائے ہوئے قصوں، کہانیوں اور حکایتوں کے جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے غلط سلط عقیدے اپناتے رہتے ہیں۔ یہاں تک آپ صاحبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین سنائے ہیں، ان فرامین سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ناموں میں ہاد یا ہادی نہیں، اور نہ ہی ان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناموں میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ معاملہ، یہ مسئلہ صرف اس ایک نام ہاد یا ہادی کے بارے میں نہیں ہے سامعین، اس نام کا، اس صفت کا ذکر تو ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نام صفاتی نام کہہ کر بنائے جاتے ہیں، ہمیں ان سب ہی ناموں کے بارے میں بھی یہ اصول یاد رکھنا ہی چاہیے کہ ہمیں خود سے اللہ جل و عز اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے لیے کوئی نام بنانے سے، کوئی نام ان سے منسوب کرنے سے باہر صورت باز ہی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو صفات قرآن کریم اور صحیح احادیث شریفہ میں بیان ہوئی ہیں، ان صفات پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان کا صفات کے طور پر ہی ذکر کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان صفات سے نام اختیار کیے جائیے، نہ ہی ان صفات سے نام اخذ کر کے ان ناموں کو ایمان کا جز بنانا چاہیے، جیسا کہ لوگوں نے رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے ہی طور پر طرح طرح کے نام بنا رکھے ہیں، اور کچھ نے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی برابری دکھانے کے لیے رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 99 نام اپنی طرف سے بنا لیے، گھڑ لیے، اور کچھ بیچارے حقیقت سے لا علم میرے مسلمان بھائی اور بہنیں، جو کہ حق سے تو دور ہیں لیکن محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور اسی محبت کے ثبوت کے طور پر گمراہ کرنے والے دینی تاجروں کی بلا دلیل باتوں کا شکار ہو کر ثواب کمانے کے چکر میں اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب کردہ ناموں کی تختیاں لکھوا کر بازاروں میں، شاہراہوں میں، گھروں میں اور مسجدوں وغیرہ میں لگواتے ہیں، اور غلط عقیدے اپنا رکھے ہیں، ان لوگوں کو غلط عقائد دے دیے گئے ہیں کہ ان تختیوں کو لگانے سے، لٹکانے سے، یا معاذ اللہ ان کے تعویذ وغیرہ بنا کے گلوں میں پہننے سے، جسم پہ باندھنے سے، اپنی گھروں پہ، اپنے سواریوں میں ان کو باندھنے سے برکتیں ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ وہ بیچارے یہ نہیں جانتے کہ وہ کچھ نیکی نہیں کما رہے،
بلکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو وہ نام دے رہے ہیں جو نام نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کو دیے اور نہ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو دیے۔ نہ ان ناموں میں سے کوئی نام رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑوں میں سے کسی نے خاندانی طور پر ان کے لیے رکھے، اور نہ ہی ان علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اپنے محبوب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ناموں میں سے کوئی نام دیا۔ سامعین میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ صدیوں بعد آنے والوں کو کس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سے وہ کچھ منسوب کرنے کی وحی ہوتی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ اللہ جل وعلا کے کچھ فرامین شریفہ کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اپنی آج کی یہ بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے رب تعالیٰ کے ان فرامین میں تدبر ضرور فرمائیے گا میرے محترم سامعین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ یہ بھی خطاب اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ فرمایا کہ اے محمد فرمائیے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے یعنی ہدایت کا طلبگار ہو کر ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اس ہدایت سے اپنی جان کا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اپنی ہی جان کا نقصان کرتا ہے، اور میں تم لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سورۃ یونس آیت 108۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہو کر ہدایت پا لیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت میں اضافہ دیتا ہے۔ سورۃ مریم اور آیت نمبر 76 اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں یعنی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت پا لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے اور ان لوگوں کو ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ محمد آیت 17 اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پانے والوں اور پھر اس ہدایت میں اضافہ اور پھر تقوی پانے والوں میں سے بنائے۔ امید کرتا ہوں میرے محترم سامعین کہ آپ میری پیش کی گئی ان معلومات اور ان گزارشات پر توجہ تحمل کے ساتھ بار بار تدبر فرمائیں گے اور کسی ضد اور کسی تعصب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان کے فرامین اور ان کے ارشادات کے مطابق اپنے عقائد اپنائیں گے اور انہی کے مطابق اپنے عمل کریں گے۔ محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی کی جائے، نہ کہ اپنی طرف سے خود ساختہ عبادات بنائی جائیں، اور نہ ہی یہ کہ معاذ اللہ اپنی ہی طرف سے اپنی محبت سمجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طرح طرح کے نام گھڑ کر ان کی ذات شریف کے ساتھ منسوب کر دیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔